یہ عید اور پچھلی عید، میں ابھی آپ کے کمپنی کمانڈر سے بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ ان دونوں عیدوں میں فرق یہ ہے کہ اب ہم بنیان مرصوص کی وکٹری کے بعد کی عید گزار رہے ہیں، کیا فرق لگ رہا ہے؟ میں یہ فرق لگ رہا ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ پچھلی عید وہ بہت خوشی سے گزاری ہے، لیکن بڑی عید میں بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے فتح کیا ہے جنگ کو، اس لیے ہم بہت خوش ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، پچھلی تو جو ہے نا اس طرح کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابھی تو ہم نے ماشاءاللہ انڈیا والوں کو بھی جو ہے نا بالکل اچھا پیغام دیا، تو یہ تو ہمارے لیے جو ہے نا دوبارہ ابھی جو ہے نا مزہ ہو گیا اس کا، پہلے سے بھی زیادہ ہم جو ہے نا اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، یہ والی قربانی مشکل ہے یا آسان لگتی ہے ملک کے لیے کہ خاندان ادھر ہے، بچے مس بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو یاد بھی کر رہے ہوں گے، لیکن آپ لوگ ادھر کھڑے ہیں اپنے اپنے مورچوں پہ، اپنی اپنی جگہ سنبھالے ہوئے؟ ایک ہماری فیملی ادھر گھر ہے جو عید منا رہی ہے، دوسری ہماری فیملی یہ فوج ہے، تو سب سے زیادہ ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہمیں بہت ادھر مزہ آ رہا ہے، اور اس مسرت موقع کے اوپر ہم وطن کی دفاع کے لیے کھڑے ہیں، تو اس سے اعزاز کی بڑی بات میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ اعزاز تو ہے، لیکن یہ ہم باقی لوگوں کے لیے حیرانی کی بات بھی ہے کہ کوئی کس طریقے سے اس طرح کی صورتحال میں عید گزارتے ہوئے اتنا خوش، اتنا پرمسرت اور اتنے پرجوش ہو سکتے ہیں۔ یہ فیملیز کبھی پوچھتی نہیں ہے کہ بابا ہماری طرف بھی عید منائیں، ہماری طرف بھی آئیں، یہ فیملی تو ہے، وہ فیملی بھی ہے؟ نہیں، اس سے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہمارا ملک ہے وہ سب سے اہم ہے، ہم اس کی خاطر ادھر قربانی دے رہے ہیں اور قربانی دینے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ اس عید پہ کیا پیغام دیں گے پاکستانیوں کو امجد صاحب؟ اس عید کے اوپر میرا قوم کو یہ پیغام ہوگا کہ وہ آرام اور سکون کے ساتھ عید منائے، جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے اور خون جسم میں خون کا آخری قطرہ تک ہے، دشمن ان کی طرف کبھی میلی آنکھ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ سلام ہے ویسے آپ لوگوں کو، مجھے کچھ بتائیں گے ویپنری کے بارے میں ماں صاحب؟ بالکل میڈم، ابھی میں آپ کو اس ویپن کی ڈرلز دکھاؤں گا۔ آئیے آپ کو ڈرل دکھاتے ہیں۔ یہ ویپن ہے، یہ بڑا ویپن ہے جو کہ دشمن کے خلاف استعمال بھی ہوا اس پورے آپریشن بنیان مرصوص میں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ عید کا دن ہے، لیکن یہاں دفاع وطن ناقابل تسخیر تھا، ناقابل تسخیر ہے اور ناقابل تسخیر رہے گا۔ یہ ڈرل ہو رہی ہے، یہ آپ کو صرف دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ جیسے ہی یہ ویپن چلایا جائے گا تو یقیناً دشمن کو پتہ چلے گا اور سیز فائر کی وائلیشن ہوگی، تو ہم آپ کو یہ ویپن چلا کر نہیں دکھا رہے، لیکن یہاں میرے جتنے بھائی موجود ہیں یہ ڈرل کر کے ضرور دکھا رہے ہیں۔ یہ ڈرل نہیں تھی اس دن، یہ حقیقت میں چلا اور دشمنوں کو سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور بھی کیا، تو یہ ساری وہ ڈرل ہے جو کہ آپ کو دکھائی جائے۔ یہ امت مسلم ہے تیار، یہ شیر مجاہد ہے تیار، باطل کو مٹا کے دم لیں گے، یلغار ہے باطل کے لیے یلغار ہے۔ تو یہ ڈرل آپ لوگوں نے دیکھی ہے، ایک ویپن یہ ہے، یہاں کئی ویپنز ہیں ایسے جو دشمن کا منہ جو ہے وہ بند کراتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ ڈرل ملاحظہ کی، اور ایسی کئی ڈرلز کئی دفعہ، درجنوں دفعہ، سینکڑوں دفعہ اس رات کو ہوئی ہوں گی، غالباً ہزاروں دفعہ بھی ہوئی ہوں گی۔ اس رات کو کیا سما تھا میجماس؟ میڈم، جو یہ ڈرل آپ نے دیکھی، یہ ویپن اپنی فائرنگ پوزیشن میں تیار تھا، صرف اس میں اس کا بوم انسرٹ ہوتا اور یہ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جاتا۔ تو جس رات کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ 3-4 راتیں تھیں جو لگاتار چلیں، اور میرے جو جوان ہیں وہ ایک طرح سے غصہ تھے۔ کس وجہ سے غصہ تھے کہ ایک تو ہمارا جو دشمن ہے وہ گائے بگائے ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر جہریت کرتا ہے، ان کے ساتھ پیشہ ورانہ دہشت گردی کرتا ہے، اور اب جب ہمیں موقع ملا تھا ان کا بدلہ لینے کا، ان کو آزاد کرانے کا، تو 3 ہی دن کے اندر ہمارے اس دشمن نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کئی جوانوں نے یہ سوال کیا کہ سر ابھی تو جنگ شروع کی تھی، ابھی تو کشمیر فتح کرنا تھا، اس سے پہلے ہی انہوں نے ہار مان لی۔ مطلب وہ رکنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، they did not want ceasefire at all۔ بالکل، ہم تو چاہتے تھے کہ ہم کشمیر کو فتح کرائیں۔ انشاءاللہ one day we will do that۔ ابھی ہم کس طرف جا رہے ہیں میجماس؟ ابھی ہم اس سے آگے جو ہمارا ایک اور فائرنگ پوزیشن ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں، جس جگہ سے ہم نے مؤثر فائر انڈیا کی پوسٹوں پر گرایا، اور یہ تمام پوسٹیں جو ان کی آگے بنتی ہیں، ایک تو انہوں نے اپنا فائر ختم کیا اور ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر انہوں نے سفید پرچم لہرائے، اور اس کے بعد گیو اپ کر دیا، اپنی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب جہاں میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں وہ پہاڑ کا پیک ہے،
اور اس پیک کے پار بھارت کی پوسٹیں نظر آتی ہیں، اور اس پوسٹ سے بھارت کے جو ہمارے دشمن تھے، جو ہم پر اٹیک کرنے کا سوچ کر آئے تھے، ان کو اچھے خاصے جو مؤثر جواب ہے وہ دیا گیا، ان کے دانت کھٹے کیے گئے. دیٹس ویئر وی آر ٹیکنگ یو رائٹ ناؤ. آئیے عید ہم منا رہے ہیں اپنے جانبازوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اصل قربانی دے رہے ہیں. اب ہم میڈم جا رہے ہیں ہمارے اگلے فارورڈ مورچے کی طرف. یہ ایک اور بڑی اہم پوزیشن ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دشمن کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیے گئے. جی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے اپنے ایک اور بڑے میجر ویپن سے دشمن پہ ڈائریکٹ اس کی پوسٹوں کو تباہ کیا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور اس کے بعد ہمیں ان کی نقل و حرکت نظر آئی کہ وہ پوسٹیں چھوڑ کر اپنی جگہ سے جا رہے ہیں. میں حیران پریشان تھی جنٹلمین جب میں نے وہ سفید جھنڈے لہرائے ہوئے دیکھے. یہ جو جذبہ تھا، آپ کو پتہ تھا کہ سامنے سے بھی فائر آ رہی ہے، ڈائریکٹ فائر آ رہی ہے، زندگی کسی بھی وقت جا سکتی ہے. وہ جذبہ کدھر سے آ رہا تھا؟ وہ جذبے کا منبع کیا تھا؟ اس کی جڑ کیا تھی؟ یہ جذبہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اس جذبے کی وجہ سے ہمیں تو یہ تھا کہ ہم جائیں. اس جذبے سے دشمن کی جو ہے پورا کشمیر فتح کرنے کا ارادہ تھا ہمارا، لیکن دشمن اتنا جو کمزور تھا کہ اس نے سفید جھنڈے لہرا کے آگے سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم تو بزدل ہیں. ہمارا تو جذبہ تھا کہ ہم جائیں اور پورا کشمیر انشاءاللہ فتح کریں. عید والے دن بھی ادھر اسی طریقے سے کھڑے ہونا، اسی جذبے سے کھڑے ہونا، اور ایسے مارکے کے بعد کھڑے ہونا جہاں آپ نے ان کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کر دیا. یہ والی عید میں پچھلی عید میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اس عید میں تو پہلے سے کہیں زیادہ خوشیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ عید ایک تو عید کا موقع ہے، اور دوسرا ہم نے جنگ جیتی ہے. اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ عوام کی حمایت اور اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے پیچھے دعاؤں کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جذبہ ملتا ہے. پیار، محبت، عزت، تعظیم، یہ ساری چیزیں آج عید کے دن میں پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں، کیونکہ اس پوری صورتحال میں پاکستانی قوم جتنا آپ سے محبت میں ایک بار پھر جو ہے وہ ان کی محبت کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو شاید اندازہ بھی نہیں کیسا محسوس ہوتا ہے. ان پاکستانیوں کی محبت محسوس ہوتی ہے. ہمیں پاکستانی کی محبت محسوس اس طرح ہوتی ہے جیسے وہ ہمارے ساتھ خوشی سے اطمینان ہے، یعنی کہ وہ خوش ہیں ہمارے اوپر. اللہ پاک نے ہمارے اوپر 2 انعامات رکھے ہیں، ایک شہادت، دوسرا غازی. ہم شہید ہوتے ہیں تو پھر بھی ہمارے سامنے انعام ہے، اگر ہم غازی ہوتے ہیں تو پھر بھی انعام ہے. عید کے دن کیا پیغام دیں گے؟ میں ایک ایک کر کے آپ تینوں سے پوچھوں گی. جی الحمدللہ یہ ہمارا گھر ہے. ہم عید ادھر ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ ہم ادھر LOC کے اوپر الحمدللہ عید منا رہے ہیں، اور ہماری عوام، ہمارے بھائی بہن مائیں اور سکون سے اپنے گھر میں عید منا رہی ہیں. آپ کیا پیغام دیں گے پاکستانیوں کو عید؟ ہم عید کے موقع پر پیغام، سب سے پہلے تو ہم پوری عوام اور آپ کو عید مبارک کہتے ہیں. اس کے بعد سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ عوام کی دعائیں اور ان کی حمایت ہی ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت ہے. آپ کیا پیغام دیں گے عید پہ؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام پاکستانیوں کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بچہ جو ہے قربانی دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ پر اطمینان سے عید منائیں اور پر امن رہیں. ہم آپ کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے ادھر چوکنا کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو ہم سب کا سلام اور سب کی طرف سے عزت و تعظیم میں ایک بار پھر آپ کو تحفے میں دے رہی ہوں.